وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی کلاس کا ٹاپک ہے انواع اللام، یعنی کہ کائنڈز آف لام فی لغات العربیہ، عربک لینگویج میں نون کی قسمیں، کائنڈز آف لام ان عربک گرامر۔ تو یہ ہماری تقریباً 61 کلاس ہے اور آلموسٹ لیول 2 کی آخری کلاسز میں۔ لام عربی زبان کا آپ کو پتہ ہے ایک حرف ہے چھوٹا سا، مگر اس کے معنی اور استعمالات اتنے وسیع ہیں۔ یہ کورس خود سے ریکارڈ کرنے کا خیال ہی اس لیے ہے کہ حالانکہ اس سے پہلے کالجز، یونیورسٹی، انسٹیٹیوٹس کے کورسز اپلوڈڈ ہے، دیگر بھی علماء کرام، ہمارے مدارس کے اسٹوڈنٹس اور امت مسلمہ میں بہت لوگوں نے کوشش کی عربی کو آسان سے آسان کرنے کی، لیکن میں نے اپنا اظہار ڈالنا مناسب سمجھا کہ میں نے جب عربی سیکھی ہے اس معذوری کے دوران، تو مجھے لگا کہ اس قدر وسیع زبان ہے تو اس کو اور زیادہ اس دور کے لوگوں کے لیے آسان کر کے اپلوڈ کیا جائے۔ تو دیکھیں، میں نے جب بیسک عربی سیکھی تھی تو حرف جر لی پڑھا یا ملکیت کا لام پڑھا، تو ہر جگہ جب قرآن مجید میں لام آتا تھا تو ہم کہتے تھے کہ یہ حرف جر ہے، لیکن بعض کا دیکھتے تھے کہ یہ سب مجرور نہیں ہے۔ تو پھر میں نے اس پہ جب ریسرچ کی تو پتہ چلا کہ لام کی 9-10 قسمیں ہیں، تو اس لیے میں اس پہ الگ سے کلاس ریکارڈ کر رہا ہوں۔ کبھی یہ کسی ناؤن کو مجرور کرے گا، جس کو ہم اسم مجرور کہتے ہیں، لی حرف جر، وہ لام الجر ہے۔ کبھی یہ فعل کو مجزوم کرے گا، ٹھیک ہے، کبھی منصوب کرے گا، کبھی جملے میں تاکید کرے گا، لام التاکید، کبھی اس میں قوت پیدا کرے گا۔ اس لیے اس لام کو سمجھنا جو ہے نا، یہ عربک گرامر کا ایک بنیادی ستون ہے۔ تو پھر اس لیے میں نے سوچا کہ ان پہ الگ سے کلاس لی جائے۔ سب سے پہلے جس لام کی میں بات کرنے لگا ہوں اس کا نام ہے لام الجر۔ حرف جر آپ میری اس کورس کی لیول 1 کی بالکل پہلی 4-5 کلاسز میں پڑھا ہے حرف جر۔ تو تعریف یہ ہے کہ جب یہ کسی ناؤن پہ آتا ہے نا، کسی بھی ناؤن کے ساتھ جب حرف جر آئے گا نا، ایز اے لام حرف جر، وہ اس اسم کو مجرور کرے گا اور معنی کیا دے گا؟ ملکیت کے، حق کے، اختصاص کے یا فائدہ کے۔ تو الگ الگ کریں گے تو لام الملک، لام الاستحقاق، لام الاختصاص، تو ہر چیز کا نام اس طرح الگ آئے گا لیکن کام اور معنی سیم رہے گا۔ مثالوں سے سمجھتے ہیں۔ الکتاب للطالب، دیکھیں یہ طالب ایک ہمارے پاس ایک اسم ہے، ناؤن، تو جب اس کے ساتھ یہ لام الجر لگ گیا تو اس نے اسم کو مجرور کر دیا۔ با کے نیچے آپ زیر دیکھ رہے ہیں، تو یہ کسرہ اسی لیے آیا کہ یہاں لام الجر لگ گیا اس کے ساتھ۔ تو لام الجر کی کیا تعریف ہے کہ جب وہ کسی اسم کے ساتھ لگ جائے تو وہ اس کو مجرور کر دیتا ہے۔ تو معنی کیا دے رہا ہے یہاں پہ؟ ملکیت کا، کہ الکتاب ایک اسم ہے، بک یا دا بک، ال لگائے تو اسپیسیفک کتاب ہے، دا بک۔ اب لام الجر اس اسم کے ساتھ لگایا تو یہ بن گیا لام الجر لی ملکیت، لی ملک، کہ کتاب اسٹوڈنٹ کی ہے، یہاں پہ اس نے ملکیت کا معنی دیا۔ نیکسٹ ایگزامپل دیکھیں، الحمد للہ، اب اللہ ایک اسم ہے، اس کے ساتھ جب لام الجر لگا تو اس نے اللہ کو مجرور کیا۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ الحمد یہ مخصوص ہو گیا الف لام کے ساتھ، اور اللہ کے اسم کو اس لام الجر نے مجرور کر دیا، الحمد للہ۔ اب یہ بھی ایک طرح کا ملکیت کا تصور دے رہا ہے، جیسے یہ کتاب اسٹوڈنٹ کی ہے، تعریفیں ساری اللہ کی ہے۔ تو قرآن مجید ہمارے لیے گولڈ اسٹینڈرڈ ہے عربی سیکھنے میں۔ تو اس کے لیے ہم مثال قرآن مجید سے لائے ہیں، الحمد، جہاں سے ہمارا سٹارٹ ہو رہا ہے سورہ فاتحہ، الحمد یعنی کہ تعریف، یہ ہے وہ لام الجر۔ تو قرآن مجید ہمارا جہاں سے شروع ہو رہا ہے، فاتح قرآن کھولنے والی سورہ ہے، تو اس کے شروع میں ہی ہمیں حرف جر مل گیا لام، اس کو کہتے ہیں لام الجر، للہ، یعنی اس نے دیکھیں رول کیا ہے اس کا کہ اسم پہ انٹر ہو کے اس کو مجرور کرتا ہے اور ملکیت کا، حق کا یا اختصاص کا معنی دیتا ہے۔ تو یہاں پہ ملکیت کا دے رہا ہے کہ تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہ رب العالمین ہے۔ یہاں تک ہمارا لام الجر کمپلیٹ ہو گیا۔ تو میں کوشش کروں گا کہ چھوٹی چھوٹی کلاسز الگ الگ بناؤں تاکہ
کنفیوژن نہ ہو اور آپ اس کو ایزیلی پڑھ سکیں. تو اس کو یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں. آپ اس کورس کو اپنے فرینڈ اینڈ فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ سب بیسک ٹو ایڈوانس عربی سیکھ کے خود قرآن مجید سمجھے اور عمل کریں. جزاک اللہ.